لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المعيد والرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم وعلى عترته الطاهرة وذريته النجباء السعداء الذين كلامهم نور وأمرهم رشد ووصيتهم التقوى وعادتهم الإحسان وفعلهم الخير وسجيتهم الكرم الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم الشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد فقد قال رب العالمين في كتاب مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قبل اس کے کہ کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی جائیں. گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 دفعہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر انجمن فروغ ماتم کے مرحومین اور اللہ کے تمام مرحومین اور تمام مومنین مومنات کے ارواح کو اصالہ ثواب فرما دیا. قرآن کریم کا ایک ایسا سورہ جسے اکثر مومنین نماز میں بھی پڑھتے ہیں، اکثر اس کے سلسلے میں بیان بھی سنتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. تو خیر بہت ہی جانا پہچانا اور سمجھا بوجھا یہ سورہ ہے آپ کا. بس کوشش یہ ہوگی کہ اسی سورہ سے کچھ ایسی باتیں جس کی وجہ سے اس سورہ کی تفسیر بھی ہو جائے، کچھ قابل قدر باتیں نکل کر سامنے آ جائیں اور کچھ نصیحت اور عبرت کی باتیں ہمارے گوشگدار ہو جائیں. دیکھیے جو مجلس کا ایک تصور ہے، دوسرے افراد بھی کبھی بطور اعتراض کہتے ہیں اور اس کا اعتراف ہم کرتے بھی ہیں.
صاحب ان کا تو صرف نام ہوتا ہے کہ یہ مجلس حسین کر رہے ہیں، بلکہ اس میں یہ نہ معلوم کیا کیا پڑھتے ہیں، آخر میں کچھ دیر امام حسین کی مصیبتوں کا ذکر کر دیتے ہیں اور اسے نام دیتے ہیں عزائے امام حسین یا مجلس امام حسین، جبکہ ہونا کیا چاہیے، یہ میں دوسروں کی بات آپ تک پہنچا رہا ہوں، ہونا کیا چاہیے کہ شروع سے آخر تک ایک ذاکر بیٹھے، امام حسین علیہ السلام کی ولادت با سعادت سے لے کر اور آپ کی شہادت عظمیٰ تک آپ کے حالات، آپ کے واقعات اور آپ کے کردار کی روشنی میں گفتگو کرے۔ حالانکہ یہ چیزیں ہوتی بھی ہیں اور عنوان سے الگ الگ، مثلاً فروغ ماتم اشرائی کر رہی ہے، انشاءاللہ گلدستہ ماتم کرے گی، دیگر مجلسیں بھی ہوتی رہتی ہیں، اور صرف یہی نہیں، ایام عزا کے بعد اگر آپ دیکھیں تو کبھی سیوم ہے، کبھی 40ویں کے عنوان سے ہے، کبھی برسی ہے، یہ الحمدللہ پورے سال آپ کے بستی میں ہوتا رہتا ہے ذکر اہل بیت اور ذکر حسین۔ تو لوگوں کا یہ کہنا ہے صاحب کہ یہ بلاتے تو حسین کے نام پر ہیں، اس میں کہیں اہل بیت کی محبت ہمارے اوپر تھوپتے ہیں، کہیں تبرہ پڑھتے ہیں، کہیں کچھ اور چیزیں بیان کرتے ہیں، کہیں تبلیغ کرتے ہیں، کہیں نصیحت کرتے ہیں۔ اب آپ کم از کم یہ 7-8 دن سے تو دیکھ ہی رہے ہیں کہ جو بھی ذاکر منبر پر آتا ہے سب سے پہلے وہ فاتحہ پڑھواتا ہے آپ سے، اور جیسے وہ فاتحہ کہتا ہے آپ سمجھ جاتے ہیں کہ ان کو سورہ الحمد کی تلاوت کرنی ہے۔ اب اس کے بعد وہ اعوذ باللہ بسم اللہ کے بعد خدا کی حمد کرتا ہے، سرکار دو عالم اور ان کی آل پاک پر درود و سلام بھیجتا ہے، اور اسی عربی کے خطبے میں دشمنان رسول اور آل رسول پر لعنت بھی بھیجتا ہے۔ اس کے بعد کوئی ایک آیت یا کوئی ایک حدیث بطور عنوان پڑھ کر پورے 1 گھنٹہ، 1.25 گھنٹہ یا پونا گھنٹہ کی مجلس آپ کو سناتے ہیں۔ اب سوال ان لوگوں کا یہ ہے کہ صاحب آپ نے بلایا تو حسین کے نام پر، اور جیسے ہی پبلک پہنچی آپ نے قرآن پڑھوانا شروع کر دیا، فوراً آپ کو امام حسین کا ذکر کرنا چاہیے، آپ نے فوراً اللہ کی حمد کرنا شروع کر دیا۔ اب اس کے بعد بھی نہیں شروع کیا، رسول اللہ پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا، ان کی اولاد طاہرین پر، اس کے بعد دشمنان رسول پر اور آل رسول پر لعنت بھی بھیجا، اس کے بعد ایک موضوع معین کیا، اس موضوع کے تحت پوری 1 گھنٹے کی گفتگو رہی۔ تو میں اس طرح کے لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، تم یہ آج اعتراض کر رہے ہو اور ہم اس کا جواب 1400 برس سے دیتے چلے آ رہے ہیں، ہم یہی تو تمہیں بتانا چاہتے ہیں کہ منظر حسین ہے، پس منظر توحید بھی ہے، رسالت بھی ہے، امامت بھی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد علی۔ بھئی منظر پر حسین ہوتے ہیں اور پس منظر تو سب کچھ ہے۔ ایک جملے میں نے بہت بڑی بات کہہ دی، منظر حسین ہے، پس منظر توحید بھی ہے، نبوت بھی ہے، پوری تاریخ اسلام ہے، اور ساری تاریخ کی بقا ہے اسی پس منظر میں۔ ایک دوسری بات جو نہ معلوم کہاں سے ہماری ملت میں اور ہماری سماج میں یہ کیڑا آ گیا ہے، میری مجلس یا مثلاً خدا نخواستہ اگر انجمن فروغ ماتم کے لوگ کہیں کہ صاحب میرا اشرا ہو رہا ہے، یا ذمہ داران کہیں کہ ہمارا اشرا ہے،
میرا جلوس، میرا علم، میرا تعزیہ. بھائی جب سب کچھ آپ ہی کا ہے تو امام حسین کا کیا ہے؟ بھائی جب ہر کچھ پرسنل ہے تو پھر مولا کا کیا ہے؟ بس ذرا سا فرق ہونا چاہیے. فرق کس چیز کا ہونا چاہیے؟ کہ مجلس حسین کی ہے، اہتمام کرنے والے ہم ہیں. تابوت امام حسین کا ہے، اس کو سجانے اور سنوارنے والے ہم ہیں. یہ سب کچھ اہل بیت کا ہے، اس کا اہتمام کرنے والے ہم ہیں. اور یہ اہتمام جتنا ہی خلوص سے، جتنی ہی محبت سے، جتنی ہی عقیدت سے کریں گے. اچھا یہ بھی ایک تصور ہے صاحب، حالانکہ ہمارے بزرگان نے بھی اس طرح کی اصلاحی گفتگو کی ہے آپ کے سامنے. یہ بھی ایک چیز ہے کہ ہمارا عشرہ کامیاب رہا، ہماری مجلس کامیاب رہی، ہماری پیشخانی کامیاب رہی، ہماری مرثیہ خوانی زوردار رہی، ہماری مجلس چلی خوب. تو یہ چلنے کا، کامیاب ہونے کا، اچھی ہونے کا معیار کیا ہے؟ بھئی اس کا معیار کیا ہے؟ آیا یہ معیار ہم نے طے کیا ہے یا اللہ و رسول نے طے کیا ہے یا اہل بیت نے طے کیا ہے؟ اگر ہم نے یہ معیار طے کیا ہے تو اس کا اجر و ثواب بھی ہم خود ہی اپنے ہی ہاتھ سے تقسیم کر لیں ایک دوسرے میں. اور اگر ہم نے یہ نظام نہیں بنایا ہے تو پھر یہ چیز نامناسب ہے. اچھا سچائی تو یہ ہے کہ کب کس کی چیز قبول ہو جائے یہ ان کے کرم پر ہے، یہ ان کے اوپر ہے کہ خلوص کس منزل پر ہے. اچھا کبھی ہم تو یہ دیکھتے ہیں صاحب کہ چلی کہ نہیں چلی، لیکن کیا امام حسین بھی یہی دیکھتے ہیں ایک سلوات پڑھنے محمد والے میں. اب میں ایک چھوٹا سا قصہ آپ کو سناؤں آیت اللہ مرشی نجفی کا. 1990 میں ان کا انتقال ہوا ہے، تقریباً 30-32 برس ہو گئے ان کے انتقال ہوا. ایک دن انہوں نے صبح اپنے بزم میں کہا کہ کوئی شاعر شہریار نام کے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا ہے. کہنے لگے کہ ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں. آیت اللہ مرشی نجفی ان علماء میں سے ہیں جن کے خواب میں بارہا امام زمانہ علیہ السلام اس تمہیدی گفتگو میں یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ ابھی جو میں نے عنوان بنایا ہے سورہ والعصر کا، اس کا تعلق اس سے ہے. اب مثلا عظیم بھائی ہمارے نظامت بھی کرتے ہیں، شاعری بھی کرتے ہیں، ممکن ہے کہ کچھ شعر بھی کہنے لگے ہوں، پڑھتے پڑھتے ظاہر ایک ملکہ پیدا ہو جاتا ہے. اب اگر سیستانی صاحب وہاں سے پیغام بھیجے کہ ہندوستان میں سرزمین ہلور پر ایک عظیم نام کا شاعر ہے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، ایک کتنے بڑے مقدر کی بات ہوگی. اور عظیم صاحب میں تو سمجھتا ہوں کہ جلدی جلدی سیلری ہوگی، وہ سب کلیکٹ کر کے کسی صورت سے ہم خود سرکار کی بارگاہ میں پہنچ جائیں، نائب امام ان سے ملاقات کر لیں. تو جیسے ہی انہوں نے ذکر کیا، جب بھی کوئی بہت بڑے شاعر نہیں تھے، وہ بات خلوص کی چل رہی ہے، دھیان میں رہے آپ کے وہ شہریار. اچھا ایک شہریار ہمارے یہاں کے بھی شاعر گزرے ہیں جن کو گیان پیٹھ ایوارڈ بھی مل چکا ہے، اردو کے بڑے شاعر گزرے ہیں، گیان پیٹھ ایوارڈ جن کو ملا ہوا ہے. تو وہ نہیں ہے، یہ وہ والے نہیں ہیں، یہ ایران کے شاعر ہیں. کسی گاؤں سے ان کا تعلق تھا، وہ گاؤں کا نام میں مس کر رہا ہوں اس وقت. اب بات جیسے ان کو پتہ چلی کہ صاحب مرشی نجفی صاحب آپ کو یاد کر رہے ہیں،
انہوں نے جلدی سے اپنا سامان رکھا اور سیدھے قم پہنچے، اور صبح صبح بالکل پہنچے، دخل الباب کیا، آغا کے یہاں کا خادم یا آدمی نکلا باہر اور پوچھتا ہے کہ کون ہے بھائی؟ انہوں نے کہا کہ میں شہریار ہوں، فلاں جگہ سے آیا ہوں، آغا نے ہم کو بلایا ہے۔ وہ بڑبڑاتے رہے کہ آپ صبح صبح پہنچ آتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے چلے آتے ہیں۔ اور وہ گئے صاحب آیت اللہ کے پاس اور کہنے لگے کہ کوئی صاحب شہریار نام کے آئے ہیں۔ تو وہ ہوتا نہیں کہ آدمی کی بانچیں کھل جانا، اچھل پڑنا نام سن کر، ارے شہریار آ گئے، جلدی سے بلاؤ ان کو، بلاؤ بلاؤ بلاؤ۔ گئے اور صاحب پہنچے، انہوں نے شاعر ہونے کی مبارکباد پیش کی۔ حدیث بھی ہے الشعراء تلاميذ الرحمن، شاعر خدا کے شاگرد ہوتے ہیں، شعراء خدا کے شاگرد، البتہ اونگی بوگی شاعری کرنے والے نہیں، اور فون نہیں، جن کا تعلق مدح اہل بیت سے۔ ابھی جب آیت اللہ کی خدمت میں پہنچے اور کہنے لگے حضور آپ مجھے کیسے جانتے ہیں، میں اتنے دور رہنے والا ہوں، یہاں سے تقریباً 1000 کلومیٹر کے فاصلے پر وہ رہتے تھے، اور ایک گاؤں کا میں رہنے والا، میں اتنا بڑا شاعر ہوں، میں اتنی زیادہ کوئی شہرت میری، آپ کیسے مجھے جان گئے؟ تو آیت اللہ مرشی نجفی نے کہا کہ میں تمہیں جانتا ہی نہیں ہوں، کہو تو تمہارا کلام بھی سناؤں۔ اور انہوں نے ایک زبردست بھرپور کلام سنا دیا فوراً کہ یہ آپ کا کلام ہے۔ اب ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی، اس لیے کہ آیت اللہ مرشی نجفی نے وہ کلام ان کو سنایا جس کو انہوں نے آج تک پڑھا ہی نہیں تھا کسی مجمع میں، آج تک جو کلام انہوں نے پڑھا ہی نہیں تھا۔ تو کہنے لگے کہ حضور یہ تو میں آپ کو کیسے یہ پتہ چل گیا؟ یہ تو میں نے کسی بزم میں آج تک پڑھا ہی نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہیں نہیں معلوم، آج کی رات میرے خواب میں ایک محفل ہو رہی تھی، اس محفل میں امام زمانہ علیہ السلام کئی ایک زبانوں کے لوگ اس میں کلام پڑھ رہے تھے، محفل ہو رہی تھی، اتنے میں مولا نے پکار کر کہا ناظم سے کہ ارے بھائی وہ ہمارے شہریار کو پڑھواؤ۔ جیسے ہی امام نے کہا کہ وہ ہمارے شہریار کو پڑھواؤ، آپ کو بلایا گیا اور آپ آئے اور آپ نے یہی کلام پڑھا تھا جو میں نے سنایا ہے آپ کو۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بتائیے کیا وہ دن تاریخ آپ کو یاد ہے کہ کس دن وہ خواب دیکھا تھا آپ نے، کس رات؟ انہوں نے کہا فوراً انہوں نے ڈائری نکالی اور تاریخ بتائی کہ فلاں تاریخ میں اور رات میں تقریباً اتنے بجے کا وقت رہا ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ سوتے میں تو انسان کو نہیں پتہ کہ کیا ٹائم ہو رہا ہے، یہ وقت رہا ہوگا کہ محفل ہو رہی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں جو وقت اور جو تاریخ آپ بتا رہے ہیں یہی وہ وقت ہے کہ جس وقت میں اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھ کر یہ کلام لکھ رہا تھا۔ یہ کلام لکھ رہا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خلوص شامل ہے تو اگر بند کمرے میں بھی لکھ پڑھ رہے ہو تو مولا سن بھی رہے ہیں اور سمجھ بھی رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد والا۔ شامل ہے تو چلنا نہ چلنا، یا دکھاوے کا کوئی شاہدہ نہیں ہونا چاہیے۔ شاعر ہو، ذاکر ہو، طالب علم ہو، ہر چیز کے یہاں آج اگر فقدان کسی چیز کا ہے تو خلوص کا ہے۔ جو سورہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر، قسم ہے زمانے کی،
بنسا لوگوں نے کہا، اس لیے کہ ڈائریکٹ فرش ازا کے طفیل اور منبر رسول کے صدقے میں آپ سنتے رہتے ہیں اس چیز کو۔ ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں۔ فائدے میں کون لوگ ہیں؟ 4 طرح کے لوگ ہیں۔ الا الذین آمنوا، جو صاحبان ایمان ہیں، وعملوا الصالحات، اعمال صالحہ جو بجا لاتے ہیں، وتواصوا بالحق، جو حق کی وصیت کرتے ہیں، وتواصوا بالصبر، جو صبر کی وصیت کرتے ہیں۔ یہ 4 طبقے کے لوگ ہیں۔ اچھا، اس میں چاروں میں کمپلیٹ ہونا چاہیے، بہت توجہ کیجیے گا۔ ان چاروں میں ایک بیلنس ہونا چاہیے۔ اگر کوئی صاحب ایمان ہے لیکن عمل صالح اس کے پاس نہیں ہے تو تنہا ایمان کافی نہیں ہے۔ کسی کے اندر یہ 2 صفتیں ہیں، وہ صاحب ایمان بھی ہے، عمل صالح بھی بجا لاتا ہے، لیکن وہ حق کی وصیت نہیں کرتا، تو اس کے لیے کافی نہیں ہے۔ چوتھی چیز، ایک انسان یہ تینوں صفتیں اس کے اندر ہیں، لیکن چوتھی خاصیت نہیں ہے کہ وہ صبر کی وصیت نہیں کرتا، تو اب اس کی بھی نجات نہیں ہے اور فائدہ والوں میں وہ نہیں ہے۔ اب اگر آپ کہیں تو میں یہ تسلسل سے ساری چیزیں بیان کر دوں، یا کچھ باتیں امام زمانہ سے متعلق پہلے بیان کر دوں اور باقی چیزیں، لیکن صلوات پڑھیے محمد۔ چلیے تسلسل ہی سے چلتے ہیں، جہاں تک بات پہنچ پائے گی، باقی آئندہ دیکھا جائے گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے والعصر پر آ جائیے۔ بعض جگہوں پر یہ بھی ہے کہ نماز عصر کی قسم، لیکن یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ بھائی اگر اللہ نماز عصر کی قسم کھا رہا ہے تو نماز ظہر کا کیا قصور ہے؟ بھائی نماز مغرب کا کیا قصور ہے؟ اللہ کو ساری نمازوں کی قسم کھانی چاہیے تھی۔ تو اس کا مطلب یہ کہ یہاں نماز کا تعلق نہیں، زمانے کا، والعصر زمانے کی قسم۔ تو کس زمانے کی قسم اللہ کھا رہا ہے؟ اچھا، اس زمانے کے ذکر کے بعد بھرپور خسارے کا ذکر ہو رہا ہے، تو اب ہمیں یہ تلاش کرنا پڑے گا کہ وہ کون سا زمانہ ہے جس میں خسارہ نہیں ہے، جس زمانے میں خسارہ نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اور میرا شعور، میری عقل یہ کہتی ہے کہ خدا خسارے کی قسم نہیں کھائے گا۔ اچھا، قسم اور اس میں ایک مطابقت بھی ہونی چاہیے۔ ہاں، یہ ضروری بات ذہن میں آ گئی، ایک مطابقت بھی ہونی چاہیے۔ آج حالت یہ ہے صاحب کہ اگر 2 لوگ لڑ رہے ہیں 10-20 روپے کے لیے، 2 جوان یا 2 بچے مثلا، تو آج ماحول یہ کریٹ ہو گیا ہے، ایک کہہ رہا ہے کہ یہ میرا پیسہ ہے، ایک نے کہا نہیں صاحب 10 کی نوٹ میری ہے، اب اگلا کہنے لگا کہ امام حسین کی قسم یہ 10 روپیہ میرا ہے۔ ارے تمہارے 10 روپے کی اوقات کیا ہے اور امام حسین کی منزلت کیا ہے؟ بھئی قسم میں ایک مطابقت تو ہونی چاہیے، یا یہ بھی ایک بڑا ٹریڈ چلا ہے صاحب، امام زمانہ کی قسم۔ اچھا، یہ بھی ہے کہ امام والے کی قسم، درگاہ کی قسم، یہ سب چلو کھاتے رہیے آپ، کوئی بات نہیں، لیکن کہاں 150 کی حیثیت اور امام زمانہ کی قسم بار، تو ایک میل ہونا چاہیے، مطابقت ایک ہونی چاہیے قسم میں۔ تو کہاں خسارے کی بات اور کہاں خدا کا قسم کھانا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف زمانے ہی کی بات نہیں ہے زمانہ، لیکن کوئی خاص زمانہ ہے۔ اب وہ زمانہ کون سا ہے؟ کیا حضرت موسیٰ کا زمانہ؟ کیا حضرت عیسیٰ کا زمانہ؟
کیا حرم کا زمانہ؟ کیا خود ہمارے رسول کا زمانہ؟ کیا خلفائے راشدین کا زمانہ؟ بات زمانے کے نہیں ہے، وہ زمانہ تلاش کرنا پڑے گا جس میں خسارہ نہ ہو۔ وہ زمانہ بھائی حضرت موسیٰ کے زمانے میں خسارے میں لوگ رہے، مختصر سے لوگ فائدے میں تھے جو صاحبان ایمان تھے۔ خود رسول اللہ کے زمانے میں ایک بڑی تعداد خسارے میں تھی جس میں دشمن علی تھے۔ اس کے بعد کے زمانے خسارے میں رہے۔ خود امام حسین کے زمانے میں چند لوگ فائدے میں تھے، لاکھوں کروڑوں لوگ نقصان میں تھے، خسارے میں تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زمانہ بھی خدا کی قسم کے لائق نہیں۔ پھر کون سا زمانہ ہے؟ اب اس زمانے کے لیے پیغمبر کی حدیث ہے کہ ہمارا آخری آنے والا اس وقت آئے گا جب دنیا ظلم و جور سے بھری ہوگی اور وہ آنے کے بعد اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ جب دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گی تب کوئی خسارے میں نہیں رہے گا، سب فائدے میں ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا امام زمانہ کے زمانے کی قسم کھا رہا ہے۔ ایک سلوات پڑھ دیجیے۔ مخصوص زمانہ ہے، کوئی ایسا ویسا زمانہ نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے کہ جب ہمارے مولا آئیں گے تو خسارے کا تصور نہیں ہوگا، فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ اب کچھ اس سلسلے میں ہم باتیں بھی ذمہ داریاں اپنی عرض کریں گے۔ اب آئیے اس کے بعد نمبر ہے آمنو، صاحبان ایمان کا، وہ آپ جانتے ہیں، اعمال صالحہ وہ بھی جانتے ہیں آپ، لیکن اس میں ذرا سا کھوٹ ہے، اس میں ذرا سا ہم پیچھے ہیں۔ پیچھے کن معنوں میں ہے؟ اچھا، عمل صالح کے ساتھ ساتھ قرآن کی ایک دوسری آیت میں جو اعمال صالحہ کی قبولیت کی شرط ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، خدا بند عالم اعمال پرہیزگاروں سے قبول کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اعمال صالحہ کے ساتھ ساتھ تقویٰ بھی ہونا چاہیے۔ ہم تقوی میں پیچھے ہو جاتے ہیں۔ تقویٰ کیا ہے؟ بات طولانی نہ ہونے پائے، ایک جملے میں تقوی کی وضاحت کرو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تقویٰ یہ ہے کہ جس جگہ خدا نے موجود ہونے کا حکم دیا ہے وہاں سے غائب نہ رہنا، اللہ نے جہاں سے منع کیا ہے وہاں دکھائی نہ دینا، جہاں ہونا چاہیے وہاں سے انسان غائب نہ رہے، جہاں نہیں ہونا چاہیے وہاں پر دکھائی نہ پڑے۔ یہ ہے تقویٰ۔ مطلب خدا نے ہر روز 5 دفعہ مصلی پر رہنے کا حکم دیا ہے، مصلی سے غائب نہ ہونا، مصلی کے وقت میں شراب خانے جانے سے منع کیا ہے تو خبردار دکھائی نہ پڑنا۔ مختصر یہ کہیے کہ واجب چھوٹنے نہ پائے، حرام انجام نہ پانے پائے، یہ ہے تقویٰ۔ اب اس کی جو اور بھی شقیں ہیں، اعمال کی جو بات ہے، اب سبحان اللہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، ہمارے استاد محترم نے بھی کل سبحان اللہ کے سلسلے میں ایک روایت پیش کی تھی، یاد ہے نا؟ یہ ایک طرح سے درس بھی ہے، پچھلا والا پوچھا بھی جا رہا ہے اور آگے بتایا بھی جا رہا ہے۔ یہ آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو
جو مومن ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے خدا بند عالم جنت میں اس کے لیے ایک درخت لگوا دیتا ہے، ایک درخت اس کے لیے لگا دیا جاتا ہے۔ اس طرح کی کئی ایک باتیں ہیں شعراء کے لیے ہے، جو اہل بیت کی شان میں ایک بیت کہے جنت میں اس کے لیے ایک بیت بنا دیا جاتا ہے، یعنی ایک گھر بنا دیا جاتا ہے ایک شعر کے بدلے اگر خلوص اور محبت سے کہا گیا ہے۔ اس طرح کی باتیں پیغمبر کے سامنے ہو رہی تھی، آپ بیان فرما رہے تھے۔ اتنے میں قریش کا ایک انسان کھڑا ہوتا اور کہتا ہے کہ حضور پھر تو میرے جنت میں بہت سے درخت ہو گئے ہوں گے۔ تو آپ نے فرمایا لیکن مجھے ڈر ہے کہیں تم گناہ کر کے آگ نہ بھیج رہے ہو، اس گناہ کے ذریعے تمہارے سارے درخت جل جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اعمال صالحہ کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات پر بھی توجہ کرنی ہوگی کہ کہیں ہم کچھ گڑبڑ نہ کر دیں کہ ہماری نیکیاں خراب ہو جائیں۔ ان ساری گڑبڑیوں میں ایک سب سے بڑی گڑبڑی ہے کہ ہمارے اندر نیکی پر گھمنڈ نہ آنے پائے، عجب نہ ہونے پائے، ہم نے یہ کر دیا، ہم یہ پڑھتے ہیں، ہم یہ لکھتے ہیں۔ یہ ایک ایسی چیز ہے اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا یہ کام، ہمارا یہ عمل، ہمارا یہ قول، تو یہ عمل کا جو گھمنڈ ہے یہ عمل کو تباہ کر دیتا ہے۔ اچھا، جبکہ اصلیت کیا ہے؟ اصلیت یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے تو وہ نیکی صرف اس کے ساتھ نہیں بلکہ وہ اپنے ساتھ نیکی کر رہا ہے۔ اگر کوئی برائی کر رہا ہے تو وہ برائی کسی اور کے ساتھ نہیں کر رہا بلکہ اپنے ساتھ کر رہا ہے۔ اس بات کو اگر سمجھ گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ مجلس کا حق ادا ہو جائے گا اگر عمل بھی اس پر ہو جائے گا۔ نیکی انسان کرتا ہے، مثلا 100 روپے کسی غریب کو دے دیے تو انسان سمجھتا ہے کہ میں نے 100 روپیہ دیا فلاں کو دیا، لیکن فلاں کو نہیں دیا آپ نے اپنے لیے ایک نیکی کا ذخیرہ کیا ہے۔ یہ تو خدا نے سعادت اور توفیق آپ کو دے دیا، ورنہ حاجت روائی اس کا کام وہ کسی اور کے ذریعے کروا سکتا تھا۔ یہ تو مقام شرف ہے کہ اللہ نے منتخب آپ کو کر لیا، ورنہ یہ کام کوئی اور بھی کر سکتا تھا۔ اگر برائی کی ہے، کسی کے ساتھ دھوکہ دھڑی کی ہے، کسی کو اذیت پہنچائی ہے، تکلیف دی ہے، تو آپ نے یہ دھوکہ اسے نہیں دیا ہے، اپنے آپ کو دیا ہے۔ وہ بات بھی نہ کہ جو کسی کے لیے گڈھا کھودتا ہے تو خود گرتا ہے اس میں، سبحان اللہ سبحان اللہ، کسی کے لیے کنواں کھودتا ہے تو خود اس میں گرتا ہے۔ یہ محاورہ نہیں ہے یا کہاوت نہیں ہے، یہ صادق علیہ محمد امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں من حفر بئرا لأخیہ وقع فیہ، جو اپنے کسی مومن بھائی کے لیے کنواں کھودتا ہے، مطلب اس کی پیاس بجھانے کے لیے نہیں، دھوکے کی طرف اشارہ ہے، وقع فیہ تو یہ اس میں گر پڑتا ہے۔ دوسری روایت میں ہے من حفر بئرا لأخیہ، جو اپنے بھائی کے لیے کنواں کھودتا ہے، اوقع اللہ فیہ، اللہ اسے اس میں گرا دیتا ہے۔ ابھی اس پر بات ہوگی، پہلے نیکی کی بات ہو جائے۔ نیکی اگر کوئی کرتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ ہم نے احسان کر دیا، لیکن یہ احسان آپ نے اپنے ساتھ کیا ہے، دوسرے کے ساتھ نہیں۔ حضرت عیسیٰ جا رہے تھے کچھ لوگوں کے ساتھ، راستے میں دیکھا کہ کھانا پک رہا ہے، دیگیں کھنک رہی ہیں، ٹھنک رہی ہیں، رک گئے۔ لوگوں نے کہا کہ اے نبی اللہ، شادی کا پروگرام ہے یہاں، اسی لیے کھانے پینے کی تیاری ہو رہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا وہ تو ٹھیک ہے،
لیکن کل یہی گھر ماتمکدے میں تبدیل ہو جائے گا. کل یہی گھر غم میں بدل جائے گا. گئے واپس آئے دوسرے دن تو دیکھ رہے چہل پہل برقرار ہے, لوگ مسکرا رہے ہیں, ہنس رہے ہیں. شادی کا ماحول جس طرح سے ہوتا ہے شادی کے دوسرے دن ویسے ہی چل رہا ہے. تو لوگوں نے کہا کہ حضور آپ نے تو کہا تھا کہ یہاں غم ہوگا, لیکن معاملہ سب ویسے ہی ہے. تو خدا کے نبی نے کہا کہ چلو دیکھتے ہیں کیا بات ہے. گئے صاحب خانہ سے پوچھا بھائی خیریت تو ہے؟ اس نے کہا جی حضور ہو گیا, پروگرام بڑے اچھے سے ہو گیا. کہ اور دلہن ولہن ٹھیک ہے نا؟ کہ ہاں صاحب وہ بھی ٹھیک ہے. کہنے لگے مجھ کو دلہن کے کمرے تک لے چلا جائے. بھائی نبی تھے, کوئی عام آدمی اگر کہہ دے کہ ہم لوگ مار بیٹھیں گے اس کو, بدبخت یہ جسارت یہ بدتمیزی, دلہن کے کمرے تک جائیں گے آپ. لیکن بہرحال نبی تھے, گئے لے کر. اب حضرت عیسیٰ نے دلہن سے پوچھا بیٹی سب ٹھیک ہے, خیریت ہے نا؟ اس نے کہا جی بالکل ٹھیک ہوں میں. کہیں کچھ تم نے کوئی اچھا کام کیا ہے کیا؟ کہنے لگا نہیں کچھ ایسا تو نہیں. پھر ذہن پر زور دیا تو کہنے لگی ہاں, رات میں جب کھانا میرے لیے لایا گیا تو میں نے فوراً کھانا نہیں کھایا. میں انتظار کرنے لگی کہ میرا شوہر بھی آ جائے. اچھا بات نئی نئی شادی کی ہوتی ہے تو ہم آپ کے یہاں بھی یہ ہوتا ہے دلہا دلہن ساتھ میں کھائیں کچھ دن. اچھا اس میں فلسفہ بھی ہے, چونکہ ایک پاک و پاکیزہ محبت کی ابتدا ہو رہی ہے تو وہ کسی بھی صورت سے پروان چڑھ جائے. تو کہنے لگی میں نے کھانا نہیں کھایا, میں بیٹھی رہی اس انتظار میں کہ میرے شوہر بھی آ جائے. اتنے میں دروازے پر کسی سائل کی آواز آئی کہ بہت بھوکا ہوں. میں نے ادھر ادھر دیکھا, کوئی دیکھ ویکھ نہیں رہا تھا تو میں نے خود ہی دروازہ کھولا اور کہا کہ بابا کھا لیجیے کھانا آپ. اور بڑھیا شادی کا کھانا لذیذ کھا پی کے انہوں نے دعائیں دی کہ جاؤ بیٹا خدا تمہیں حیات دے. اس بھوکے نے کھا کر دعا دی اللہ تمہیں زندگی دے, تمہیں صحت دے. چلا گیا. تو حضرت عیسیٰ نے جو اور لوگ تھے گھر کے ان سے کہا کہ اس کا کمبل جھاڑا جائے. جب جھاڑا تو دیکھا ایک پٹ سے سانپ گرا. تو آپ نے فرمایا یہی سانپ معین کیا گیا تھا خدا کی طرف سے کہ اس کو ڈس لے اور اسے موت آ جائے, لیکن اس نے ایک بھوکے کو کھانا کھلا کر اپنی زندگی کو بچا لیا. اب آپ انصاف سے بتائیے, اگر آپ کسی بھوکے یا غریب کی مدد کرتے ہیں کھلاتے ہیں تو اس کا فائدہ ہے کہ آپ کا فائدہ ہے؟ جو نیکی کرتا ہے وہ خود اپنے لیے کرتا ہے. اب اسی طرح سے برائی ہے, برائی ہے صاحب. خدا نہ کرے میاں بیوی میں کبھی جھگڑا ہو, خدا نہ کرے, اس لیے کہ جب کچھ باتیں بڑھتی ہیں تو اس وقت شوہر کو اپنی شجاعت یاد آتی ہے, اپنی مردانگی پر غرور ہونے لگتا ہے کہ کیسے کہہ دیا مجھ کو, زبان کاٹ لو بس چلے دو. گالی گلوچ مار پیٹ یہ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. خدا نہ کرے کسی مومن کے گھر میں یا کسی کے گھر میں اس طرح کے حالات اور اسباب پیدا ہوں کہ زن و شوہر میں لڑائی جھگڑا ہو. یہ بڑا مقدس رشتہ ہوتا ہے, یہ جیون ساتھی ایسے ہی نہیں کہا گیا ہے. اس رشتے کو سجانے اور سنوارنے کی ضرورت ہوتی ہے پوری زندگی, 2-4 دن کی بات نہیں ہوتی. ایران میں اصفہان کا قصہ ہے صاحب, میاں بیوی میں جھگڑا ہوا, مار دیا شوہر نے اور اٹھا کے کسی ڈنڈے وڈے سے مار دیا, لگ گئی سر پہ بیتوکی جگہ پر, وہ گری بیچاری مر گئی. تو
संभल के रहने की ज़रूरत है। खुदा न खासा जज्बात में इस हद तक न बढ़े आपकी मारपीट तक नौबत पहुँच जाएगी। मार दिया, मर गई। अच्छा, गुस्से में आदमी काम तो कर जाता है, लेकिन पछताता बहुत है। किसी का मर्डर कर दे या खुद सुसाइड की कोशिश करने वाला, मैंने एक आध केस देखे हैं इस तरह के। जज्बात में इंसान जहर तो पी लेता है, लेकिन जब असर करना शुरू करता है तो बहुत पछताता है। फिर दुहाई, आप बचा लीजिए, डॉक्टर साहब आप बचा लीजिए, फलाने आप बचा लीजिए, कुछ भी कीजिए, बचा लीजिए मुझे। इसलिए क्या उससे होश आ जाता है। गुस्से में इंसान होश खो देता है, इसलिए कि शैतान उस पर हावी हो जाता है। मार दिया इसने, अब पछताना शुरू किया कि तो बड़ा गड़बड़ कर दिया मैंने, अब क्या करूं। अच्छा, ऐसे में मशवरा देने वाले भी बढ़िया बढ़िया लोग होते हैं। जैसे घबराए हुए घर से बाहर निकले, एक साहब आ रहे थे, उन्होंने कहा क्या बात है, बड़े परेशान हो। उन्होंने पहले छुपाना चाहा, फिर जब कुछ हमदर्द पाया उनको तो कहने लगे यार क्या बतावे, ज़रा सी बात पर झगड़ा होने लगा हम लोगों में, और मैंने डंडे से मार दिया इस तरह से, वो मर गई, अब क्या करूं। और एक बड़ा मजबूत घराना है ससुराल का हमारी, वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। तो उसने पूछा कहाँ शादी हुई है, तो बताया तो उन्होंने कहा कि हाँ वो लोग दमदार तो हैं लेकिन बड़े गैरतदार भी हैं, बड़े गैरतमंद भी हैं। इन्होंने कहा कि मैं बताता हूँ क्या करना है। कहा क्या। कहने लगे कोई जवान इधर से गुजरे बहला फुसला के उसे अपने घर में बुलाओ और उसे भी कत्ल करो। कत्ल करके अपनी बीवी की लाश के बगल में उसको लिटा दो, तब ससुराल वालों को बुलाओ और कहो कि मैंने इस तरह की स्थिति में पाया इनको, इस तरह के हालात में देखा, रंगे हाथ पकड़ा मैंने दोनों को कत्ल कर दिया। वही हुआ। एक नौजवान गुजर रहा था, बाबू भैया करके इन्होंने बुलाया, खाना खा लो, पानी पी लो, खिलाते पिलाते, और धोखे से मार दिया उसको, मर गया वो बेचारा, लिटा दिए। ससुराल बताया इन्होंने, क्या ऐसा हो गया। वो लोग आए, वाकई बड़े गैरतमंद थे, उन्होंने कहा अच्छा किया तुमने, चले गए। अब जिन्होंने मशवरा दिया था वो अपने काम धाम में बिजी हो गए। शाम में उनको याद आ रही, देखे क्या हुआ उसका केस, बड़ा मजा आएगा। निकले घर से, जल्दी घर पहुंचे तो देखे साहब अपने घर पे थे। क्या हुआ भाई। कहने बता अभी वो लोग कुछ देर पहले गए हैं और मैंने वैसे ही क्या जैसा तुमने कहा था, और बिल्कुल सटीक तुम्हारा मशवरा था। मैंने कहा कि मैंने रंगे हाथ पाया इन दोनों को, कत्ल कर दिया। लोगों ने देखा, कहा बहुत अच्छा किया तुमने, ये कलंक थी ऐसी हरकत। चले गए लोग। तो उन्होंने कहा जरा देखे तो तुमने किसको कत्ल किया। और जब चादर हटाई तो इन्हीं का बेटा था। तो देखा अपना ही लड़का, अरे ये क्या किया तुमने, मेरे बेटे को मार दिया। तब हदीस क्या है, जो नेकी करता है अपने लिए करता है, जो बुराई करता है वो भी अपने लिए करता है। एक सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाला। जो किसी दूसरे के लिए कुआं खोदता है खुद गिरता है उसमें। आखिर खामखा किसी जवान को कत्ल कराते। तू बुढ़िया थी, एक और सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। ये हदीस एक लड़के को बड़ी पसंद आई, गुनगुनाता रहता था।
جو نیکی کرے اپنے لیے، جو برائی کرتا ہے وہ بھی اپنے لیے کرتا ہے۔ روز ایک بڑھیا پڑوسن سنا کرتی تھی، یعنی اچھا بیٹا بتاتے ہیں تم کو۔ دوسرے دن اس نے بنایا حلوہ، اس میں زہر ملایا، اور جب یہ اپنی بکری وکری چرانے کے لیے جانے لگا، بلائی گئی بابو ذرا سا یہاں آؤ۔ اچھا بوڑھی خاتون تھی، بیچارہ آ گیا فوراً، پوچھی حلوہ کھاؤ گے؟ کہ بھائی ظاہر ہے کہ کون منع کرے گا، ایسی چیز ہے، ایسی ڈش ہے۔ اس نے کہا ہاں کھائیں گے۔ تینوں نے لا کے دی، لیکن نہیں معلوم وہ ٹال گیا یا کیا بات تھی، اس نے کھایا نہیں، اس نے رکھ لیا اور کہنے لگا ہم اس کو بعد میں کھا لیں گے، ہم جا رہے ہیں، ہماری بکری آگے بڑھ رہی ہے، کہیں ادھر ادھر نہ ہو تو میں جا رہا ہوں، جلدی سے نکل پڑا۔ یہ سوچا کہ بھیا ناشتہ تو گھر پہ مل ہی چکا ہے، لاؤ گھر سے روٹی لے لے، حلوہ روٹی دوپہریہ ہو جائے گی۔ لے کے جنگل چلا گیا اپنا لاٹھی ڈنڈا لے کے بکری چرانے کے لیے۔ اب دوپہر ہوئی تو دیکھا کہ دو لڑکے آ رہے ہیں، پڑوسی ہی وہ بھی ہیں۔ کہنے لگے یار بڑی دیر سے پیاس لگی، لاؤ ذرا پانی پلاؤ گے؟ تو اس نے کہا ارے صاحب آئیے، آپ ہمارے بھائی ہیں، پڑوسی ہے، پانی ہی کیا، حلوہ روٹی بھی رکھے ہوئے۔ اب حلوہ روٹی دیا، ڈٹ کے کھایا ان لوگوں نے، اب کھا کے پانی پی کے وہیں سو گئے۔ ظاہر ہے کہ حلوے میں زہر ملا تھا، کوئی بھی کھائے گا مرے گا۔ یہ قصہ رسول اللہ کے زمانے کا ہے۔ بات پھیلی صاحب اور آپ نے طلب کیا اس جوان کو جس کا حلوہ کھا کے یہ دو لڑکے مرے تھے، بلایا گیا اس کو۔ رسول اللہ نے کہا بھائی کہ تم نے ایسا کام کیوں کیا، کوئی دشمنی تمہاری تھی؟ نہیں، میں نے کیا کیا، انہوں نے حلوہ کھایا اپنی مرضی، میں کیا کروں؟ کہنے لگے کہ اس میں زہر ملا تھا۔ اس نے کہا حضور یہ میں اپنے گھر سے حلوہ نہیں لے گیا تھا، میری پڑوسن نے حلوہ دیا تو میں لے کے چلا گیا۔ پڑوسن کو بلایا گیا، بڑھیا پکڑ کے لائی گئی۔ رسول اللہ نے پوچھا کہ تم نے کیا کیا؟ پہلے تو اس نے دھونس جمانا شروع کیا، یا اللہ رے حضور یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ، بھلا میں کیوں زہر ملانے لگی، یہ لڑکا مجھے پھنسا رہا ہے خامخواہ۔ جب پیغمبر کچھ ٹائٹ ہوئے تب اس نے ایکسیپٹ کیا کہ ہاں میں نے ہی زہر ملایا تھا، غلطی میں نے کی تھی اور میں نے سوچا تھا کہ یہ لڑکا کھا لے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس نے تو نہیں کھایا لیکن دو دوسرے لڑکوں نے کھا لیا ہے، یہ وہی قصہ ہوگا۔ اس نے کہا کہ ارے نہیں، کہاں کھایا ہوتا تو پتہ نہ چلتا۔ تو آپ نے فرمایا آؤ ہم تمہیں دکھائیں۔ اب لے کر گئے، دکھایا تو کسی کے اپنے دونوں بیٹے تھے، اسی بوڑھی عورت کے اپنے دونوں بیٹے تھے جو زہر کھا کے مر چکے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خامخواہ انسان خوش فہمی میں نہ رہے کہ ہم نے فلانے کو پھنسا دیا یا ہم نے کسی کو تکلیف پہنچا دی یا ہم نے کسی کا ہڑپ لیا، یہ خوش فہمی میں نہ رہے انسان، یہ کسی اور کا نقصان نہیں، خود اپنا نقصان انسان کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اعمال امام زمانہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ پرانی ہو گئی اور جلدی جلدی کچھ ذکر اور کر دوں میں۔ عمل صالح لیکن اس انتظام کے ساتھ انسان انجام دے کہ غرور نہ پیدا ہونے پائے، حسد نہ پیدا ہونے پائے، تکبر نہ آنے پائے، وہ گناہ نہ سرزد ہونے پائے جو نیکیوں کو کھا جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد منزل ہے وتواصوا بالحق، حق کی وصیت کرے۔ حق کی وصیت کیا ہے؟ تو پھر امام فرماتے ہیں الحق
اعنی الامامہ، حق کی وصیت کرنا یعنی امام کے لیے وصیت کرنا. اپنے بچوں میں، اپنے گھر میں وصیت انسان اگر کرے تو ضروری ہے کہ وہ وقت کے امام کے لیے، ائمہ طاہرین کے لیے وصیت کرے کہ بیٹا کچھ بھی کرنا، کچھ بھی ہو جائے، فاقے ہو جائیں، کیسے بھی حالات آ جائیں، اہل بیت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے. یہ وصیت. اس کے بعد صبر کی وصیت. یہ بھی بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے، لیکن اس کو میں پڑھ کے میں یہ ختم کروں گا. صبر کی وصیت. صبر کی وصیت کیا ہے؟ مصیبت پر صبر. اب اس منزل پر امام فرماتے ہیں صبر اعنی الفترہ. صبر یعنی زمانہ فترت پہ صبر. یہ مخصوص صبر ہے، یہ آپ کے مصیبتوں کا صبر نہیں ہے، یہ ایک مخصوص صبر کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. وہ مخصوص صبر کیا ہے؟ زمانہ فترت. زمانہ فترت کیا ہے؟ زمانہ فترت یعنی وہ زمانہ کہ امام زمانہ کی غیبت سے لے کر ظہور تک کا زمانہ. جو پیریڈ ہے غیبت کا، اس میں صبر. کس بات پر صبر؟ آج کل تو بڑے خراب حالات ہیں سوشل میڈیا کے، یوٹیوب کے، اس لیے کہ آسانی سے انسان ڈال دیتا ہے پوسٹ، ان کے امام ایسے ہیں، ان کے امام ایسے ہیں، اتنے سال سے زندہ ہیں، یہ ڈھونگ وہ ڈھونگ، یہ فریب، یہ جو تمام طرح کی باتیں آتی رہتی ہیں. تو اس صبر کی وصیت کا مطلب ہے کہ ایسے ماحول میں جب منفی تبصرہ ہو رہا ہو، غلط ٹپڑی ہمارے وقت کے امام پر ہو رہی ہو، تو ایسے ماحول میں امام فرماتے ہیں کہ تم صبر کرنا، خود بھی صبر کرنا اور اپنی نسلوں کو صبر کی تلقین کرنا، صبر کی وصیت کرتے رہنا کہ ایسے حالات میں صبر کرو، ہم آنے والے ہیں، ہم آئیں گے. جب ہم آ جائیں گے دودھ کا دودھ، پانی کا پانی، خود بخود صاف ہو جائے گا اور دنیا دیکھ لے گی. اب آئیے کچھ باتیں جو ہماری اپنی ذمہ داریوں سے ہیں، ہمارے فرائض سے. اکثر ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ خدا نخواستہ ہمارا وقت کا امام ہم سے غافل ہے. نہیں، آغائے بحر العلوم یہ بھی ایک ایسے عالم گزرے ہیں جن کی بارہ ملاقات کی ہے امام سے، اور انہوں نے وصیت کی ہے، وصیت نامہ ان کا موجود ہے اپنے بیٹے کے لیے. حق و صبر کی وصیت کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ بیٹا اپنے وقت کے امام کو تنہا نہ چھوڑنا، ان سے لو لگائے رہنا، ان سے نجوہ کرنا. توجہ کیجیے گا، نجوہ کا کیا مطلب ہے؟ نجوہ اس گفتگو کو کہتے ہیں جس میں لفظیں ظاہر نہ ہو، آواز بہت بلند نہ ہو، یعنی راز و نیاز کرتے رہنا اپنے امام سے، اپنے امام کو تنہا نہ چھوڑنا. پھر آپ نے لکھا کہ جب بیٹا صدقہ نکالنا تو اپنا اور اپنے اہل و عیال کا صدقہ بعد میں نکالنا، اپنے وقت کے امام کا صدقہ پہلے نکالنا. اپنی سلامتی کی دعا بعد میں کرنا، اپنے مولا کی سلامتی کی دعا پہلے کرنا. جبکہ ان ساری چیزوں میں فائدہ ہمارا اپنا ہے. اس صدقے کی افادیت بھی ہم ہی کو پلٹ کر آئیں گے، اس صدقے کا فائدہ سب کچھ ہم ہی کو ملے گا، امام خود نہیں لیں گے. امام کی سلامتی کی دعا بھی ہماری سلامتی کی دعا ہے، سب کچھ ہمارے لیے ہے. اس لیے کہ یہ ایک نیکی ہے اور
नेकी अगर कोई दूसरे के लिए करता है तो खुद वो अपने लिए हो जाके करता है। फिर आगे बहरुल उलूम ने आगे लिखा, जब इमाम से गुफ्तगू करना या कुछ मांगना, राज़ो नियाज करना, तो हज़रत यूसुफ के भाइयों की तरह मांगना। हज़रत यूसुफ के भाइयों की तरह। उनके भाई कैसे थे? कुएं में डाला जनाब यूसुफ को, लेकिन जिसे कुएं में डाल दिया गया था वो तख्ते हुकूमत तक पहुंचा था। जिन्होंने कुएं में डाला था वो उसी तख्त नशीन बादशाह के सामने अपनी फरियाद लेकर पहुंचे। कुरान में मौजूद है कि जैसे ही ये लोग पहुंचे, हजरत यूसुफ पहचान गए अपने भाइयों को, ये नहीं पहचान पाए, और इन्होंने कहा, कुरान ने नक़ल किया है, ये बातें अक्सर बयान की गई हैं कि अल्लाह ने यूं ही कुरान में किस्से कहानियाँ बयान नहीं की हैं, इबरत कुछ अहले बैत की शान पोशीदा है इसमें। भाइयों ने हाथ जोड़कर कहा, हजरत यूसुफ तख्त पर बैठे हैं, सारे भाई हाथ जोड़कर नीचे बैठे हैं और कह रहे हैं, अय्युहल अजीज, ए हाकिम, ए सरकार, हमारे पास कुछ नहीं है, हमको गेहूं चाहिए, बहुत मुख्तसर सा माल हम लेकर आए हैं, पैसे, आप उसके एवज भी दे दीजिए और कुछ बढ़ाकर हमको दे दीजिए, इसलिए कि खुदा की राह में बढ़ा कर देना ये एक बहुत बड़ी नेकी है और अल्लाह नेकूकारों के अजर को ज़ाया नहीं करता। इस तरह की बातें उन्होंने की। जनाब यूसुफ समझ गए, वो जान रहे थे कि हमारे भाई हैं। अब उन्होंने धीरे से ऑर्डर भी दे दिया कि ये जो पैसे लेकर आए हैं इनके सामने इसको तो ले लो तुम लोग, लेकिन गेहूं के साथ चुपके से इनकी बोरियों में वो पैसा भी डाल देना, इसलिए कि ये मेरे भाई हैं। भाई का इस तरह से ख्याल किया, बात ख़त्म हो गई। एक आलिम दीन ने अपने वसीयत नामे में ये लिखा, जब अपने मौला को, अपने वक्त के इमाम को याद करना तो उस तरह से याद करना जैसे यूसुफ को उनके भाई याद करते थे। इस तरह से अपने मौला से मांगना जैसे यूसुफ के भाई यूसुफ से मांगते थे। उन्होंने कहा था, अय्युहल अजीज, हाथ जोड़कर तुम इमाम की बारगाह में हाथ जोड़कर करो, अय्युहल अजीज तो न कहना, ये कहना कि ए अजीज़ फातिमा, ए फातिमा की नस्ल शिकर, हमारे पास सिवाय गुनाहों के कुछ नहीं है। अच्छा, वो इमाम हम अपनी मखसूस दुआओं में याद रखते हैं। मुमकिन है 2-4 मिनट मजलिस से 1 घंटे से ज़्यादा निकल जाए, बस ये आखिरी बात सुन लीजिए। अपनी दुआ में याद रखा है इमाम ने हमको। बाकायदा ये किताबों में भी बातें आई हैं, उलमा की ज़बानी भी आई है कि सरदाब में इमाम को ये दुआ पढ़ते हुए, दुआ करते हुए सुना गया कि रब्बना शियतुना खुलिकू मिन शुआए अनवारिना व मिन फादिल तीनतिना। परवरदिगारा, ये हमारे शिया, हमारे चाहने वाले हमारे नूर की किरणों से पैदा किए गए, हमारी फाजिले तीनत से पैदा किए हैं। क़द फ़अलू ज़ुनूबन कसीरा, लेकिन इन्होंने बहुत ज़्यादा गुनाह कर डाले हैं। क्यों गुनाह किए हैं? फिर इमाम कहते हैं ये बहुत बड़ी बात है। आज बेटा अपने बाप के जुर्म को अपने ऊपर नहीं लेता, बाप
اپنی اولاد کی خطاؤں کو اپنے اوپر نہیں لے سکتی کہ لاؤ اس کے گناہ کی سزا ہم کو دی جائے، نہیں کہتا ہے کوئی۔ لیکن ہمارا امام فرماتے ہیں کہ پروردگار کے ہمارے شیعہ ہمارے نور کی شعاع سے خلق ہوئے ہیں، ہمارے فاضل طینت سے پیدا کیے گئے ہیں، لیکن انہوں نے گناہ کر ڈالے ہیں۔ کیوں؟ اتکالاً لولایتنا وحبنا، ہماری ولایت اور ہماری محبت پر بھروسہ کرتے تھے۔ پروردگارا اگر ان کے گناہ تیرے اور ان کے مابین ہوں تو ان کے گناہوں کو معاف کر دے۔ پھر امام فرماتے ہیں اور اگر ان کے گناہ خود ان کے مابین ہوں، یعنی لوگوں کے درمیان لوگوں کو حقوق میں کوتاہی ہوئی ہو، تو امام فرماتے ہیں کہ پروردگار انہیں توفیق دے کہ یہ ایک دوسرے کو معاف کر دیں۔ یہ خود امام ہمارے لیے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارا، اچھا امام کا ذکر یہ آج ہم نہیں کر رہے، بلکہ امام کا ذکر ہوتا چلا آیا ہے۔ خود کربلا کو گزرے ہوئے کتنا زمانہ ہوا، واقعات کربلا کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام ایک منزل پر بیان کیا، میں تفصیل نہیں عرض کروں گا، بہت ٹائم ہو جائے۔ خطبے میں اپنے کہ ایھا الناس، اے لوگو، اللہ نے مجھ کو 7 چیزیں عنایت کی ہیں، 7 چیزیں دے کر ہم کو فضیلت دی ہے، اور 7 طرح کے اعزاز سے ہمیں نواز کر خدا نے ہم کو فضیلت بنایا ہے۔ فرماتے ہیں اللہ نے ہم کو علم، شجاعت، صبر وغیرہ عنایت کیا ہے۔ پھر فرماتے ہیں وفضلنا، ہم کو فضیلت دی گئی ہے، منا رسول المختار، رسول مختار ہم میں سے ہم کو یہ فضیلت دی گئی ہے، اسد اللہ ہم میں سے ہمیں یہ فضیلت دی گئی ہے، اسد رسول اللہ ہم میں سے ہمیں یہ فضیلت دی گئی، شیر خدا ہم میں سے ہے، جعفر طیار ہم میں سے ہے، ہم کو یہ فضیلت دی گئی ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں اس امت کا مہدی ہم میں سے ہے، ہم کو یہ فضیلت۔ بعض دفعہ تو چاہنے والے کنفیوز ہو جاتے تھے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ امام مہدی موجود ہو۔ اسی لیے 8ویں امام کے زمانے میں ایک انسان امام سے پوچھ لیتا ہے مولا کیا آپ وہی امام ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ نے اس طرح سے فرمایا ہے؟ تو 8ویں امام نے فرمایا نہیں۔ 6ٹھے امام سے پوچھا گیا، اس لیے کتنا ذکر ہو رہا تھا آخری امام کا۔ 6ٹھے امام سے پوچھا گیا کہ مولا کیا آپ امام مہدی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ لو ادرکتہ لخدمتہ، 6ٹھے امام نے فرمایا کہ جس امام کی تم بات کر رہے ہو اگر ان کو میں پا جاؤں تو میں ان کی خدمت کروں۔ 8ویں امام سے پوچھا گیا کہ آپ کا نہیں وہ کہاں؟ آپ نے فرمایا کہ ان کی شجاعت یہ ہوگی کہ دنیا کا مضبوط اور توانا ترین درخت اگر امام مہدی ہاتھ بڑھا دیں گے تو اسے اس کی جڑ سے اکھاڑ دیں گے۔ اس طرح کی شان امام دیگر امام نے بیان کیا ہے، لیکن ہمارا امام ہم کتنا یاد کرتے ہیں، ہم اپنی زندگی میں کتنا رکھتے ہیں اپنے وقت کے امام کو؟ کیا صبح شام دن کا کوئی ایسا مخصوص وقت ہے، رات کا ایسا کوئی خاص وقت ہے کہ جس وقت ہم اپنی آنکھیں بند کر کے اپنے وقت کے امام سے گفتگو کرتے ہیں کہ مولا آپ کیسے ہیں، آپ کس حالت میں ہیں، آپ ایک دوسرے کی خیریت لیتے ہیں؟ کیا اپنے امام سے ہم پوچھتے ہیں؟ ہاں، اگر آپ پوچھتے ہیں تو اس بات پر پوچھتے ہیں کہ مولا ہماری یہ ضرورت ہے، اس ضرورت کو پورا کر دیجیے، ہمارا یہ کام ہے، یہ کام کر دیجیے۔
अपनी मुश्किलें और परेशानियां लेकर हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन खुद गरज न बनिए, अपने इमाम के वफादार बने। मौला हम आपके किस काम आ सकते हैं? तो अजब नहीं हमारा मौला आवाज़ दे, बस तुम इतना कर दो कि मुझे तुम्हारे लिए खून की आंसू न रोना पड़े। बस इतना कर दो कि तुम्हारे लिए मुझे खून की आंसू न रोना पड़े। इसलिए कि जिस वक्त तुम्हारे आमाल पेश होते हैं मुझे देखा नहीं जाता, तुम खुदा की इबादत को छोड़ देते हो, ये मुझे सख्त नागवार है। खुदा की बंदगी को तर्क कर देते हो, दम भरते हो कि हम आपके चाहने वाले हैं, और ऐसी जगह पर दिखाई देते हो जो हमें पसंद नहीं है। ज़बान से तो हमारा नाम लेते हो, लेकिन उसी ज़बान से गीबत भी करते हो, उसी ज़बान से गाली भी बकते हो, उसी ज़बान से लोगों की शान में गुस्ताखी भी करते हो। तो ये चीज़ें हमें अपने अंदर पैदा करनी होगी। हाँ, कुछ चीज़ें और भी हैं जो हमारे इमाम को तड़प तड़प कर बनाती हैं। इसलिए कि इमाम एक मंजिल पर फरमाते हैं कि सलाम हो उस जद्दे मसलूम जिसका जिस्म मुबारक न तीर पे था, जिसका जिस्म मुबारक न ज़मीन में था न ज़मीन पे था, बल्कि तीरों पर मुअल्लक़ था। हमारा इमाम हर वक्त हर अरबईन को इमाम हुसैन की ज़ियारत पूछता है। अज़ीज़ों, एक ये इमाम, एक इमाम वक्त वो भी था, है ना, वो कि अपने वक्त के इमाम को तनहा न छोड़। जानते हैं हमारा गरीब इमाम, हमारा गरीब मौला करबला में एक मंजिल आती है कि कभी दाहिनी तरफ देखते हैं, कभी बाईं तरफ देखते हैं, और आवाज़ देते हैं मेरे शहसवारों आओ, हुसैन तनहा हो गया। इमाम कभी दाहिने देखते थे, कभी बाएं देखते थे। मीर अनीस ने इसे महसूस कर लिया, न आसरा था कोई शाहे करबलाई को, फकत बहन ने किया था सवाल आई को। ज़ैनब ने बहन को सवार तो कर दिया, कुछ दूर आगे बढ़े थे, इतने में आवाज़ आई पीछे से, महलन महला यब्न ज़हरा, महलन महला यब्न ज़हरा। हुसैन ने मुड़कर देखा तो बहन ज़ैनब दौड़ी हुई चली आ रही। हुसैन रुक गए, अपने घोड़े से उतरे और बहन ज़ैनब के पास आए। बहन ज़ैनब के पास आकर जैसे ही पहुँचे, बहन ने दोनों बाहें फैलाकर गले से लगा लिया और कहती है भैया ये काम मेरे बस का नहीं है, मैं सकीना को कैसे समझाऊंगी, मैं बीवियों को कैसे संभालूंगी, मैं बीमार इमाम को यहाँ से कैसे ले जाऊंगी, मेरे बस का ये काम नहीं है। रवायत कहती है फाशारा अला सदरहा, इमाम ने ज़ैनब के सीने की तरफ इशारा किया। न मालूम उस इशारे में क्या था कि बहन ने कहा भैया आप जाइए, ज़ैनब आपको रुखसत कर रही है। लेकिन रुखसत करते करते ज़ैनब ने एक मरतबा कहा भैया ज़रा सा और रुकिए। अब हुसैन जैसे ही रुके, ज़ैनब बढ़कर गले का बोसा लेने लगी और कहती भैया अम्मा ने कहा था कि हुसैन जिस वक्त आखिरी वक्त में जाने लगे तो मेरे लाल के गले का बोसा ले लेना, इसलिए कि कुछ देर में शिवर का खंजर चलेगा। जैसे ही बहन ने बोसा लिया, हुसैन ने भी फरमाया कि ये बहन जरा अपने बाजू से रेदा को हटाओ। बाबा ने कहा था कि ये हुसैन तुम्हारी शहादत के बाद ज़ैनब के बाजुओं में रस्म बनेगी। ये बहन ला तुम्हारे बाजू में छोड़ दूं।
پروردگارہ بحق محمد و آل محمد کے ہمارے اس قضا کو قبول فرما، مزید رضائے اہل بیت برپا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ اس مجلس رضا کے طفیل ہم سب کے گناہوں کی مغفرت فرما، ہمارے والدین ہمارے بزرگوں کی مغفرت فرما، تمام مومنین و مومنات کی مغفرت فرما۔ پروردگارہ اس مجلس حسین کو ہمارے لیے، ہمارے مرحومین کے لیے اور ہمارے بزرگوں کے لیے، خصوصی طور پر ہمارے والدین کے لیے توشہ آخرت قرار دے۔ پروردگارہ اس مجلس کو ہم سب کی نجات کا ذریعہ قرار دے۔ پروردگارہ جہاں کے بھی آل محمد کے چاہنے والے ہیں ان کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، علماء کرام و مراجع اعدام کی حفاظت فرما، امام وقت کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے ناصروں میں ہمیں شمار فرما۔ آپ کا ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید تلاوت فرما کر انجمن فروغ ماتم کے مرحومین اور اللہ کے تمام مرحومین، تمام